ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ ایک دوسری چیز جو اس نقشے نے واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی، جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جموں و کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابہام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے، اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہماچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے، یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے، ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی، NJ9842 جس کو کہتے ہیں یہاں ختم ہو جاتی تھی۔ اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچین کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی، مذاکرات کا حصہ رہا، اور وہ ہے ساؤتھ۔ آپ آ جائیں یہاں سر کریک کا ایشو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا۔ سر کریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے، جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایسٹ آف دا بینک، ایسٹرن بینک کی طرف ہے، اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز لگتی تھی، لیکن اگر آپ اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چالاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے جو کہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشے میں پرو دیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاٹا کا علاقہ تھا، ظاہر ہوتا تھا، فاٹا لکھا جاتا تھا، اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاٹا کا علاقہ، ارسٹ وائل فاٹا کا علاقہ اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے، تو اب اس کو خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی جو تشنگی ہے وہ دور ہو گئی ہے، اور افغان کی سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے یہاں کہ یہاں منشن کیا گیا ہے انڈیفائنڈ فرنٹیئر۔ یہ وہ علاقہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان، ان کا تنازع آج سے نہیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پاکستان کا بھی اس پہ ایک موقف رہا ہے۔ اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور مشاورت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق، تو اس وقت کی جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی، انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا۔ اب یہ جو ہم نے جو نقشے پہ چیزیں شو کی ہیں اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں، اینوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی ہیں، جو کوئی ابہام یا اس کو مسکنسٹرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈورس کیا ہے۔
کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈورس کیا. اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا اور انہوں نے بھی اس موقف کی، پاکستان کے موقف کی، پاکستان کی تاریخی موقف کی تائید کی ہے. یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو، واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کے ان نہتے جوانوں کو جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی، آج بھی ان کے ساتھ ہے، اور یہ ہماری منزل کی عکاسی کر رہا ہے. اور جس طرح کہ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے منظوری دی ہے اس شاہراہ کشمیر کو شاہراہ سری نگر کے نام سے منسوب کیا ہے. ہماری منزل سری نگر ہے، ہماری منزل وہ خواب ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور اس خواب کو اس نقشے میں عمران خان نے پرو دیا. قوم کو مبارک ہو، آج ایک تاریخی دن ہے. شکریہ شاہ محمد قریشی. میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حل ہے اور وہ حل ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے اندر، جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو وہ رائٹ دیتی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ جو ان کا رائٹ تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا، وہ ابھی تک نہیں ملا. اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہی حال ہے. کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، جو انہوں نے ظلم کیا، پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے، لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لا کے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں، مائنورٹی بن جائیں. اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. حل ایک ہی ہے اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے. ہماری گورنمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت. میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں. میں آج بڑا خوش ہوں. یہ ایک اتنی دیر سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا، کب ان کو حق ملے گا اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا. یہ جو نقشہ بنا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ایک انسان اپنے ذہن میں وہ تصور کرتا ہے کہ وہ جا کدھر رہا ہے. میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا، 9 سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا ہے، تصور کرتا تھا ٹیسٹ کرکٹر بننا، پھر ایک جدوجہد کی اس کے لیے، پھر اللہ نے وہ پہنچایا، پھر جو بھی منزل آل راؤنڈر دنیا کا بیسٹ بننا ہے، پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، نمل یونیورسٹی بنانا ہے، تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پہ لے کے آنا ہے. یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے. جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں نے چاند پہ پہنچنا ہے، تو کوئی سب لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے. اور ہم پاکستانیوں کو، ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے. ہم ملٹری سلوشنز میں نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سے مانتے ہیں. ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا، اور انشاءاللہ یہ ہماری رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی. جب تک میں زندہ ہوں رہے گی. سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے. پاکستان پائندہ باد. میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. جموں سے لے کر سری نگر، سری نگر سے لداخ اور لداخ سے لے کر سیاچن تک
सब सियासी तौर पे अब पाकिस्तान के नक्शे में है। ना सिर्फ शिमाल बल्कि जनूब सरक्रीक में भी पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। पाकिस्तान के सियासी नक्शे की तकरीबी रोनुमाई से वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया खिताब और उनका कहना था कि आज तारीख का अहम तरीन दिन है। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने नए नक्शे की तायीद की है। नया सरकारी नक्शा पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करता है। वफाकी काबीना ने नए सियासी नक्शे की बाकायदा मंजूरी दे दी है। इस मौके पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। आज जारी किया गया नक्शा, अब यही नक्शा पाकिस्तान का नक्शा होगा कि जिसका हिस्सा जम्मू भी है, जिसका हिस्सा लद्दाख भी है और जिसका हिस्सा सियाचिन भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो खुद को कश्मीर का सफ़ीर भी कह चुके हैं, आज उन्होंने फिर ये बात दोहराई कि कश्मीर का मसला दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ये नक्शा पहला कदम है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि पूरी कौम को पाकिस्तान का नया नक्शा मुबारक हो। नया सियासी नक्शा पहला कदम है।